اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صورتوں اور ان کے خواص شیئر کرنے کی سیریز سٹارٹ کی گئی ہے اور آج سورہ صاد کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اس کو پڑھنے کی فضیلت شیئر کی جائے گی۔ اسے پڑھ کر کیا کیا پڑھنے والے کو بینیفٹ ملیں گے، کیا کیا فائدے اسے حاصل ہوں گے، سب بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو سورہ صاد کا مختصر سا تعارف آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ اس سورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو معتبر روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنی رشتہ داری کے حق کو نبھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ اس میں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں اور ان کو خدا ماننا گمراہی ہے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان سے ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورہ صاد کی آیت نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اس سورت میں پیغمبروں کا بھی تذکرہ ہے جن میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ یہ تو تھا سورہ صاد کا مختصر سا تعارف، اور اب آپ کو اس کے فضائل سے آگاہ کرتے چلیں کہ اسے پڑھنے والے کو کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں، آپ اس سورت کو کس خاص مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے، یہ سارا ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے آگے سے آگے ضرور شیئر کیجئے۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ چلتے ہیں سورہ صاد کی جانب، اس کے فضائل کی جانب۔ معتبر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح جمادات، نباتات، حیوانات کے اندر ایک طرح سمیت ہوتی ہے، ویسے ہی بعض شخاص کی آنکھوں میں زہر ہوتا ہے، جبکہ وہ کسی اچھی چیز کو تعجب یا حیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ خراب و برباد ہو جاتی ہے۔ اس کو زخم چشم یا نظر بد کہتے ہیں۔ اس نظر بد کو دفع کرنے کے لیے سورہ صاد بہت اکثیر کا حکم رکھتی ہے۔ جس کو بھی بری نظر لگی ہو 7 دفعہ سورہ صاد پڑھ کر پھونکنا چاہیے، یعنی اس پر 7 مرتبہ سورہ صاد کی تلاوت کر کے دم کرنا چاہیے، یا پانی پر دم کر کے اس شخص کو پلایا جائے،
یا پھر اس صورت کا نقش لکھ کر بچے کے گلے میں یا جس کسی کو بھی نظر بد ہو، بری نظر لگی ہوئی ہو، اس کے گلے میں باندھ دیں یا گھول کر پلائیں تو نظر بد اور دیگر بلیات سے محفوظ رہے گا۔ نظر بد بہت بری چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ ایگزیکٹ حدیث جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کوٹ کر دوں گی اگلی کسی ویڈیو میں ریفرنس کے ساتھ، لیکن جہاں تک مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے کہ نظر بد کے بارے میں کوئی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا تھا کہ نظر بد جو ہے تندرست اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی نظر بد اتنی بری چیز ہے، یہ جادو سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ تو اگر کسی کو بری نظر لگی ہو تو یہ عمل ضرور کریں اور آگے سے آگے شیئر بھی کریں۔ اگر کوئی آپ کی وجہ سے قرآن مجید کا ایک لفظ بھی تلاوت فرمائے گا تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ پڑھنے والے کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ تو نیکی کی نیت سے آگے ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، سوائے اس چیز کے کہ جو اس نے صدقہ جاریہ کیا ہو۔ جو چیز انسان نے صدقہ جاریہ کیا ہوا ہو، صدقہ کیا ہوا ہو، اور اس کا ثواب انسان کے اعمال کے کھاتے میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ انسان خود تو کوئی اعمال نہیں کرتا، لیکن دنیا میں جو اس نے نیکی کی نیت سے کچھ صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے اور وہ آگے سے آگے اگر لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں تو جب تک آگے سے آگے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں تو اس کا ثواب جو ہے وہ جو شخص چاہے مر چکا ہو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ تو میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میری باقی صورتوں کے بارے میں بھی بہت چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں، ان سے مستفید ہونے کے لیے چینل ضرور وزٹ کریں، اور میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔